عشق ہونے لگا، یہ جنون کی حد تک عشق ہونے لگا. وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا. تو آپ کو تو مل گئی جو کچھ آپ چاہ رہے تھے، لیکن چند منٹوں کے بعد چپ کر جو. آپ کی محبت کہاں گئی؟ جو جنون تھا، جو عشق تھا، وہ سب کچھ کہاں اڑ گیا؟ سب کچھ. بائبل کہہ رہی ہے پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی. بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے، اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو عشق ہے نا، یہ چند لمحوں کی گیم ہے. اس کے بعد آپ اپنی شناخت کھو دیں گی، اور پھر وہی عشق، وہی محبت، وہی کمال نفرت میں بدل جائے گی، اور وہ آپ سے جان چھڑائے گا. وہ جان چھڑائے گا. جب تک وہ آپ کو پا نہیں لیتا وہ عشق ہے، لیکن جب پا لیا اس کے بعد وہ عشق ختم ہو گیا، وہ محبت نفرت میں بدل گئی. یہ بائبل مقدمہ. میں شکر گزار ہوں کہ یہ سب کچھ بائبل میں لکھا ہے. میں جب ہم سیمنری کر رہے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر ایڈی لانس، ڈاکٹر تھے جرمنی کے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا جی کہ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو ایون نبیوں کے گناہوں پر بھی پردہ نہیں ڈالتی ہے. لکھ دیا ہے، لکھ دیا جو سچائی ہے بیان کی ہے. گناہ ہوا نا داؤد سے، گناہ ہوا سلیمان سے، گرے خادم، گرے نبی، گرے رسول، گرے کہ نہیں گرے؟ لیکن بائبل نے کسی کو پاک صاف اور راست باز پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. راست باز اور پاک صاف صرف ایک ہستی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس کے سوا کوئی پاک نہیں ہے. صرف وہ ہے، صرف وہ ہے، صرف وہ ہے، صرف وہ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. یہ پوری زمانے میں آج تک کسی نے نہیں کہا، اور نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے. یہ خدا ہی ہے جو گناہ سے مبرہ ہے. وہی ہے جو گناہ سے پاک اور صاف ہستی ہے. آمین. آمین. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سٹوری اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ آپ اور میں اس کہانی کو پڑھ کے اور آج بالخصوص اس سٹوری کو سن کے ہم عبرت حاصل کریں، اور ہم اپنے آپ کو اس مقام، اس پوزیشن پر نہ لے کر آئیں کہ ہماری جو ہماری شناخت جب ہم ماں کے بدن سے پیدا ہوئے، ہماری وہ شناخت ہم سے چھن جائے. لیکن اسے اس سے سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے نکل گیا نا، سارا کھو کھاتے چلا گیا. ایسے چند لمحوں میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گناہ کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر بڑی دور تک جاتا ہے. اس کا اثر بھگتنا پڑتا ہے. اس کا اثر پھر ڈی این سی ہوتی ہے، اس کا اثر پھر ایبورشنز ہوتے ہیں، اس کا اثر پھر میڈیکل دفتروں کے اور میڈیکل جو نرسریز ہوتی ہیں، پھر ان کے چکر لگتے ہیں، اور پھر گولیاں ہوتی ہیں، اور پھر حمل گرائے جاتے ہیں. میری بیٹی، اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. تو صرف زنا نہیں کر چکی، تو پھر قاتل بھی بن گئی ہے. وہ زندگی جو تیرے رحم میں آ گئی، اس کو تو نے قتل بھی کروا دیا، مروا بھی دیا. تو ذمہ دار ہے اس کی، تو ذمہ دار ہے. آپ میں سے کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو نکال دیا، کہتا ہے اب نکل جا میرے گھر سے، نکل جا. سنیے، وہ کہنے لگی ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کہ تو مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے کیا بدتر ہے. پر اس نے اس کی ایک نہ سنی. تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا، اس عورت کو میرے پاس سے اور میرے پیچھے دروازہ کی اسے باہر کر اور دروازے کی کنڈی لگا دے. سنیے، میں کئی ایسے کیسز کو ڈیل کر چکا ہوں، کئی ایسی سٹوریز سننے کو ملی ہیں
ہماری بیٹیاں جو باہر کام کرتی ہیں، کوئی بھی پروفیشن ہے، کئی جو ہمارے میڈیکل سٹاف ہیں ان کی مارننگ ایوننگ نائٹس بھی لگتی ہیں، اور وہ وہاں پر پھر عجیب قسم کے نا وہ رشتے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میری سس ہے، یہ میرا برو ہے. ایڈوانس ہو رہے ہیں نا اب ہم، ہے نا؟ بہن بھائی بول سس اور برو، اور ہے بڑی ہے مین، ہے بڑی، یہ میرا بڑی ہے. پاسٹر کی بیٹی تھی ایک میڈیکل نرس، میں نے کیس ڈیل کیا، خدا کا شکر اس کی زندگی بچ گئی ہے. ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، اور وہاں پر وہ ایک اور تھا غیر قوم سے، دوست بن گئے، سسٹر اور سس اور برو بن گئے. تو انہوں نے کہا، اس نے پلان بنایا اس لڑکے نے، یہ اس کا مطلب پورا فل فلیج پلان تھا کہ چلو مری چلتے ہیں. دوسرے سٹاف کو بھی ساتھ لیا، اور جس طرح یہ یوندب نے پلان دیا امنون کو کہ ایسا ایسا کر اور سارا مزہ آئے گا، اور تو سب کچھ، اور اس نے کیا اور ہو گیا. تو اس نے کہا کہ سارے سٹاف کو ساتھ لیا، اور بھی کچھ نرسز اور میڈیکل سٹاف ساتھ میں، چلے جی مری چلیں. اور وہاں پر اب جا رہے ہیں اکٹھے جا، تو جب ماحول بدلتا ہے آپ کے جذبات اور ایموشنز بھی چینج ہوتے ہیں. جب مری کی پہاڑیاں آئیں، برف آئی، تو اس وقت پھر وہ ساتھ ساتھ ہونے لگے، اور سیلفیز بھی بنی، اور بغل میں بھی لیا، اور بڑا کچھ ہوا. اور جب واپس آئے تو وہ تصویریں ایک دوسرے کو واٹس ایپ ہونے لگیں، اور ساتھ ہی اس نے پرپوز کر دیا. اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا اس نے کہا آپ تو میرے بھائی تھے. اس نے کہا ہاں، وہ مری جانے سے پہلے کی بات تھی، اب تو کلمہ پڑے گی، اور اب تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں، وہ کہانی اتنی بگڑ گئی، وہ لڑکی کو اتنا بلیک میل کرنے لگا کہ لڑکی رات بھر اس کے ساتھ باہر ہوٹلوں میں جانے لگی. اور پھر ایٹ دی اینڈ مجھے بھی ایک خواب آیا اس کے تعلق سے، اور اس نے بھی مجھے اپروچ کیا. پھر وہ کنفرمیشن تھی، پھر میں بیچ میں پڑا، اور خدا کا شکر میں نے اس کو ریسکیو کیا. جس دن میں نے مداخلت کی اس کیس میں، اس سے اگلے دن ایکچولی وہ اپنے باپ کا نکاح نامے کا رجسٹر چوری کر چکی تھی، اور اگلے دن صبح انہوں نے نکل جانا تھا، اور ایک اور روح بادشاہی سے خارج ہو جانی تھی. لیکن خدا نے این ٹائم پر مداخلت کی، اور خدا کا شکر کہ اس وقت وہ بہترین زندگی گزار رہی ہے. میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو جذبہ عشق ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی دیر کا، آپ اس کے آنسو، مطلب میرا بھی دل دہل جاتا تھا جب اس کے ساتھ بیٹھتا تھا چرچ کے اندر ہی. اس قدر وہ بل بلاتی تھی، روتی تھی، اور وہ کہتی تھی بھائی آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. لیکن اجازت کس نے دی؟ حد کو پار کس نے کرنے دیا؟ کون اس کے ساتھ بیٹھ گیا؟ کون اس کے ساتھ سفر کرنے لگا؟ اور کس نے اجازت دی کہ مجھے اپنی باہوں میں لے کے میرے ساتھ سیلفی؟ کس نے اجازت دی؟ شریر کو تو ہلکا اثر رکھنا چاہیے، اور وہ اس کو پھاڑ کے اندر آ جاتا ہے، اور اندر آ کے اپنی بادشاہی کو قائم کرتا ہے. مت رکھنا بنانے دیں. پطرس کہتا ہے ابلیس کو موقع مت موقع دیجیے، اس کو مت موقع دیجیے. اس نے دیا موقع، ایک بار کہا سر پلیز ایسا نہ کر. میری بیٹی جو آپ کو بار بار تنگ کرے نا، اس کو یہ نہ کہ اللہ پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو. اس کا نمبر بلاک کر میرا پتر. اپنے باپ کو، اپنی ماں کو بتا کہ یہ پرابلم ہے. پاسبان کو بتا، اپنے بھائی سے بات کر، یہ ایشو ہے، یہ چیلنج ہے میری زندگی میں. اس سے پیشتر کہ وہ تیری زندگی کو برباد کر دے، اس کو بات کر، اس کو ایکسپوز کر، اس معاملے کو شیئر کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ. اس سے پیشتر کہ وہ تجھے لے اڑے ایک فاختہ کی طرح. کھولیے اپنا دل، بتائیے چیلنج کس کو نہیں ہے اس زمین پر؟ ہر ایک بندے کو چیلنج ہے. ہر ایک بندہ گناہ میں، بدی میں گرا ہوا ہے یا گرنے والا ہے. اس کے لیے راہیں تیار کر رہا ہے ابلیس. لیکن آپ کو بتانا ہے
آپ کو بتانا ہے کہ یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، یہ چیلنج ہے، ممی یہ مسئلہ ہے، میں ٹیوشن اکیلی نہیں جا سکتی، میں اس سر سے نہیں پڑھ سکتی، میں اسکول میں اس کلاس میں نہیں بیٹھ سکتی، کچھ کیجئے، چیلنج ہے، مصیبت ہے، گناہ مجھے نظر آ رہا ہے، موت نظر آ رہی ہے، اور اپنی ماں اپنے باپ کو انوالو کیجئے ان چیزوں میں. مت یہ جنگ اکیلے لڑیے، مت یہ جنگ، آپ کو مددگار کی ضرورت ہے. پتہ کیوں؟ پرابلم یہ ہے آپ بھی جوان ہیں، آپ کے بھی جذبات ہیں، آپ کے اندر بھی جبلتیں ہیں، اور جب آپ کو وہاں سے وہ چیزیں، وہ اٹریکشنز مل رہی ہیں نا، آپ کا دل دہل جائے گا، آپ کا دل موم ہو جائے گا، اور آپ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ، اور پھر زنا ہوگا، بدی ہوگی، حرام کاری ہوگی. مجھے ابھی ریسنٹ ایک کیس ملا پچھلے ہفتے میں. بڑی بہن نے مجھے اپروچ کیا کہ میری چھوٹی بہن کو سمجھائیے، وہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ لوگ جادوگر ہیں. میں نے کہا اچھا. خیر میں نے کہا کہ اپنی بہن سے کہیں مجھے کال کر لیں. انہوں نے نمبر بھیجا، بات ہوئی ان سے. وہ کہتی ہے پاسٹر جی میرے خاندان والے میری شادی وہاں نہیں کر رہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے وجہ جو بھی ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے. میں نے کہا بتائیے. اس نے کہا کہ میں پچھلے 9 سال سے، یہ بھی موسٹ ریسنٹ کیس ڈیل کر رہا ہوں، اس نے کہا میں پچھلے 9 سال سے اس لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلق میں ہوں. کین یو امیجن؟ آپ سوچ سکتے ہیں 9 سال سے ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیے ہوئے ہے. میں نے اس کو کہا، میں کہا پتر تو فون رکھ. میں نے اس کی بہن کی پھر وہ ٹھکائی کی. میں نے کہا آپ کیسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی نہ کرے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ 9 سال سے اس کے ساتھ جسمانی تعلق میں. ہاں پاسٹر جی ہمیں پتا ہے، لیکن وہ لڑکا اچھا نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس سے جدا کر کے اسے کس کے ساتھ بیاہ ہو گئے؟ مجھے یہ بتاؤ ذرا، یہ کسی اور کے لائق رہی ہے؟ میں نے وہ ٹھکائی کی نا. میں نے کہا اپنے باپ اپنی ماں کو بتاؤ کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی شادی کریں اس کے ساتھ، اور بھیجیں اس کو، بھیجیں. کم از کم زناکاری تو بند ہو. اپنے آپ کو پتر سنبھال کے رکھنا ہے. آپ کسی کی عزت ہیں، آپ کسی کا خواب ہیں. کوئی سوچ رہا ہے، کوئی ڈریم کر رہا ہے کہ مجھے کمواری بہن، مجھے کمواری دلہن ملے گی. آپ کسی کا ڈریم ہے، آپ کے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہے، آپ کے لیے کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی دیندار ایماندار خدا سے آپ کو مانگ رہا ہے. آپ ڈریم گرل ہیں کسی کی. اپنے آپ کو سنبھالیے، محفوظ رکھیے، کیونکہ آپ کسی کے لیے ہیں. آمین. آپ کسی کے لیے ہیں. آپ نے کسی کے خوابوں کی رانی بننا ہے. سنبھالیے اپنے آپ کو، سنبھالیے. یہ لڑکی، اس نے کوئی بھائی میرے ساتھ پلیز ایسا نہ کر. اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. کون مانے گا بہن؟ وہاں پر تو ہے اور وہ ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان کی قدرت حضوری وہاں پر موجود ہے. اور تیری آئیڈینٹی، تیری شناخت جو ایک کمواری کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. اب سنیے ذرا. پر اس نے اس کی ایک نہ سنی. تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر اس سے کہا اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازہ کی چٹکنی لگا دے. اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کمواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھی. غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی. سنیے، یہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہے، لیکن اندر وہ نہیں ہے جو کچھ دیر پہلے تھا. کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب وہاں سے نکلی ہے نا تو اس کی سوٹنگ بڑی اچھی ہے، برانڈ پہنا ہوا ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، اوسم ہے، اوسم ہے، پہناوا اچھا ہے، اوپر سے بڑی خوبصورت دکھ رہی، اٹریکٹیو ہے، اٹریکشن بہت ہے. سوٹ پہناوا، رنگ برنگ کا جوڑا، وہ اس کے بدن پر ہے، بدن پر ہے. لیکن کون جانے کہ اس کے بدن کی اندر کیا حالت ہے.
بظاہر لگ رہا ہے بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, بڑی ڈیسنٹ ہے, بظاہر لگ رہا ہے یہ بیٹی بہت اچھی ہے, صبح 9 بجے جاتی ہے, شام کو گھر آتی ہے, بڑی محنت کر رہی ہے, لیکن کون جانے کہ اس کے بدن پر کون کون سے داغ لگ چکے ہیں, روگ لگ چکے ہیں. بظاہر سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے, رنگ برنگ کا جوڑا, اس کا بدن کورڈ ہے, کور کیا ہوا اس نے اپنے بدن کو, لیکن بدن وہ رہا نہیں ہے جو بدن اس کی ماں کے بدن سے پیدا ہوا تھا. وہ بدن اب نہیں رہا ہے, اس میں خرابی آ گئی ہے, اس کی ورجینٹی, اس کا کمارپن ختم ہو چکا ہے. یہ اس کی شناخت تھی اور یہی چھن گئی اس سے. لیکن پہناوا, جوڑا, کپڑے وہ بہت اچھے پہنے. لیکن بادشاہوں کی بیٹیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی. یہ بیٹی تو بادشاہ کی ہے, لیکن وہ رہی نہیں جو یہ ایک ملکہ کے ہاں پیدا ہوئی تھی. یہ وہ نہیں رہی ہے. سنیے, بعض اوقات ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں بھی چھوٹے چھوٹے گفٹس کے چکر میں اپنا بدن دے دیتے ہیں, حرام کاری کے لیے, بدکاری کے لیے, زنا کے لیے. صرف باس نے تھوڑا سا کہا آپ تو بہت اچھی ہیں, میں آپ کو سوٹ لے کر دینا چاہتا ہوں, آج رات میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا گھر, آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گی؟ آپ ایک بار کہیں گے نہیں سر تھینک یو سو مچ, ہو کہے گا کم آن, میرا کوئی غلط ارادہ تو نہیں ہے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہیں سے کام شروع ہو جائے گا. ایک سوٹ سے کام شروع ہو جائے گا, ایک موبائل سے کام شروع ہو جائے گا, کسی گفٹ سے کام شروع ہو جائے گا, ایک پلو سے کام شروع ہو جائے گا جس کی شکل تکیے کی جو ہارٹ بنا ہوا ہے, دل بنا ہوا ہے, اس سے کام شروع ہو جائے گا, ایک گھڑی سے کام شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ کام رکے گا نہیں. پھر آپ کو باس ہی پک کرے گا اور باس ہی ڈراپ کرے گا, اور سارا سٹاف چلا جائے گا, صرف آپ کو روکے گا, آپ رکے, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. اور وہ کام اس کو نہیں ہے, وہ کام اس کے اندر کی شہوت کو ہے, اس کے اندر کی ناپاک تاثیروں کو ہے, اس کے اندر کے بدکار انسان کو جو آپ کو کھانا چاہتا ہے. میری بیٹی, تنے برانڈ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو, جب جب تجھے آواز دی جائے تو تیرے اندر سے ایک پاک لڑکی جواب دے, تیرے اندر سے ایک پاک بیٹی جواب دے. یہ سب سے اتم بات ہے, یہ سب سے اتم بات ہے. نہ تیرے سادے کپڑے ہوں, تو ماں کے کپڑوں کو سلائی کر کے چھوٹا کر کے پہن رہی ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن تو اندر سے تو پاک ہے. تو وہ تو ہے جو تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے. تیری شناخت تو کسی نے نہیں کھوئی ہے, کپڑے نہیں ہے نا برانڈڈ, کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, تجھے ایک اور لباس ملا ہوا ہے جس نے تجھے چاروں اور سے گھیرا ہوا ہے, اور وہ لباس روح القدس کا لباس ہے. وہ لباس تیرے پاس ہے, وہ تجھ سے کوئی نہیں چھینے گا. وہ جلالی لباس ہے, وہ پاک لباس ہے, اور وہ تجھے کور کیے ہوئے ہے, ایسا کہ خدا کو اپنا جلال تجھ میں نظر آتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا کو اپنا جلال تجھ میں, کیونکہ وہ لباس روح القدس کا لباس ہے. اور میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ خداوند نے کیوں کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. باغی عدن میں لباس ہی کے تو مسئلے بنے تھے. انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ ننگے ہیں, اور پھر انہوں نے انجیر کے درختوں کی لنگیاں سی کر اپنے آپ کو کور کرنا چاہا. لیکن وہ کیا کہہ سکتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم کام تھا. وہ انہیں کور نہیں کر سکا کیونکہ پتے تو سوکھ جاتے ہیں, گرنے لگے, اور انہیں پتا چلا کہ ہم تو ننگے ہیں. اور اب خداوند کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک قوت کا لباس دوں گا. یہ لباس تمہارے ارد گرد, تمہارے اوپر, تمہارے اندر, باہر تمہیں کور کر کے رکھے گا, شریر سے, اس کے ناپاک ارادوں سے, اس کے ناپاک کاموں سے. کیونکہ روح القدس, جب تم توبہ کرو گے, ایمان لاؤ گے, تو روح القدس تمہیں انعام میں مل جائے گا. اور مسیح نے کہا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور تمہارے
अंदर भी होगा। जब जब आपको इस तरह के चैलेंजेस आए, इस तरह के ऑफर्स आए, इस तरह की आजमाइशें आए, आप रोल को से कहिए, खुदा करूं मेरी मदद कर, मैं इससे बचना चाहती हूँ, मैं इस आजमाइश पर काबू पाना चाहती हूँ, मैं इस गुनाह पर, इस आजमाइश पर गालिब आना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोल को आपको मदद, आपकी मदद भी करेगा और आपको उस आजमाइश में से, उस एनवायरमेंट में से निकाल भी लेगा, क्योंकि ये कुव्वत का लिबास। पैदाइश की किताब 39वां बाब। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से, संजीदा रहिए प्लीज। पहली आयत से पढ़ूंगा। ये एक मर्दे खुदा की कहानी है। आजमाइश इस पर भी आई, इसी तरह की आजमाइश आई, लेकिन इसने अपना आप दे नहीं दिया, बल्कि इसने अपना आप बचा लिया है। हालेलुया। इसने अपना आप बचा लिया है। सुनिए, हम इसकी कहानी से भी सीखेंगे। और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफार मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलवदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, खरीद लिया, और खुदावंद यूसुफ के साथ था। हालेलुया। खुदावंद यूसुफ के साथ। आपने दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए और कहिए, खुदावंद तू मेरे भी साथ हो ले। लिखा है, खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है। ये गैर कौम का बंदा है, और इसने देखा है कि एक इस्राएली के साथ खुदावंद है। गैर कौम ने ऑब्जर्व किया है कि खुदा के लोग, खुदावंद उनके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है, खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। ओहो। यूसुफ इस्राएली है, और इसके लिए लिखा है कि ये जिस काम में भी हाथ लगा देता है, खुदा उसे इकबालमंद करता है, बढ़ाता है। आपका और मेरा मामला थोड़ा गलत नहीं है। हम कहते जी साढ़े ते दफ्तर च ना उन्होंने साढ़े ते भांडे वक्रे कीते ने, वो कहते तुसी ईसाई हो ते तुसी इन्हां भांडियां च खाओ। जवाना, अपनी रविश बदल। अपने अंदरों उस ईसाई नू कढेगा ते ओ तेरी इज्जत करनगे। अपने आप चो उस चीज नू कढ। मैं इसी कौम में पैदा हुआ, इसी कौम में पला बड़ा हूं, इसी कौम में नौकरियां की हैं, इसी कौम में बिजनेस भी किया है, लेकिन जरूरत नहीं किसी की हुई कि वो मेरे लिए ऐसा कह सके कि अपने भांडे। मेरा स्टाफ तो मेरे साथ मेरी प्लेट में खाता था। जब हमारा रंग रूप, हमारी हरकतें, हमारी पीले रंग की पैंटें और लाल रंग की शर्टें, जब 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 इस तरह का लिबास होंगे, और जब हमारे सर पे इधरों भी झंडे है ते इधरों भी झंडे है ते विचों थोड़ी जी घोड़े वांगू बोधी कढ़ी है, ते उन्हां तेनू 50 मील तो पछाण लेना, उन्हां कहना आ रहा है। ते जे तेरा सोना बोधा होएगा, जे तेरा लिबास सोना होएगा, जे तेरे कपड़े साफ सुथरे होंगे, मुंह धुपिया होएगा, ते कोई क्यों कहेगा कि ओ वे। अपनी रविशें दुरुस्त कर। मेरी रविशें दुरुस्त नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सलूक होता है। यूसुफ के बारे क्या है? गैर कौम के बीच में काम कर रहा है, उनके घर में मुलाजिम है, और पोतीफर ने ऑब्जर्व किया, देख लिया है, कहते ये जिस काम में हाथ लगाता है उसमें बरकत आ जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि खुदावंद उसके, ये वजह, ये फर्क है। मुझे बताइए, खुदा से कौन नहीं डरता है? अगर खुदा का रोब, खुदा का दबदबा, उसकी हुजूरी आप पर है, आप जिस भी माहौल में जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी, बेइज्जती नहीं होगी आपकी। लेकिन खुदा आपके साथ होना चाहिए, रूहुल कुद्स आपके साथ होना चाहिए, उसका रोब, उसका दबदबा आपके साथ होना चाहिए। ऐसे अपनी हालत बिगाड़ के, अपने हुलिये बिगाड़ के, सुनिए चुनाचे 4 आयत, यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा, और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। माय गुडनेस, माय गुडनेस।
بنی اسرائیل کے ایک بندے کو، اسرائیلی کو اپنا غیر قوم کے لوگ نے، بندے نے، یہ غیر قوم سے ہے. اب سنیے ذرا. اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر، ہاں جی، کیا لکھا آپ کی بائبل میں؟ کیا کیا خدا نے؟ یوسف کی خاطر اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں کیا ہونے لگی؟ ہماری کیا حالت ہے یہاں پر؟ غربت یہاں پر ہے. ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں اسی تو سائی نہ ہو رہا ساڑھنا کی سلوک کرنا ہے. ایک تو اپنی سوچ بدل جوانا، تو سائی نہیں ہے، تو مسیحی ہے. ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں. آمین آمین. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر کہ تو عیسائی نہیں ہے، تو. اور جب تجھے پتا چل گیا کہ تو کون ہے، تو وہ جب تجھ سے بات کریں گے وہ سیاح، تو آپ کہیں گے بھائی ایک منٹ میری یہ شناخت نہیں ہے، میں مسیحی ہوں، میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو ماننے والا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب بات کیجئے اگلی بات کیا ہے. تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ بائبل مقدس کا پڑھنے والا ہے. اے او سائی تے او چوڑا نہیں ہے جڑا میں سوچن ڈیا سا. اے تے اگو فرق بندہ وے تے اصل تے ساڑی پہچانے وے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے. اور اس کی خاطر وہاں پر برکت ہونے لگی ہے. مسیح نے ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ خدا نے تیرے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں. ساڑھی حالت کی ہے. دادا بھی کرائے تھے سی، ابا بھی کرائے تھے وے، پتر بھی کرائے تھے وے. اپنے گھر کیوں نہیں بنے اجے تک؟ اپنی پہلیاں کیوں نہیں لگیاں اجے تک؟ اپنے ہاتھے کیوں نہیں خریدے اجے تک؟ یہ سوچ یہاں پر نہیں آئی. دادا بھی کہندا سی ٹھیک ہے یار، انہاں دے ڈنگر چارنے، انہاں دیاں کنکاں وڈنے، ٹھیک ہے سانوں بھی کچھ مل جاندا ہے، گزارا ہو رہا ہے. ہیلیلویا، یسوع دا بڑا شکر ہے. ارے یسوع کا شکر ٹھیک بات ہے، لیکن یسوع نے ساتھ ترقی کرنے کا بھی بولا ہے. بڑھنا ہے، افزائش کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے. اس کی خاطر اس کے گھر پر، اس کے کام کاج پر برکت ہونے لگی. میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، ہم مبارک لوگ ہیں. آمین. ہم مبارک لوگ ہیں. کیا لکھا ہے؟ زبور نویس کہتا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا یعقوب کا خدا. آپ اور میں ہم مبارک ہیں، اور ہم جہاں جہاں جائیں ریوائیول آنا چاہیے، بیداری آنی چاہیے، برکت آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. ہم جہاں جس شہر، جس ملک، جس خطے میں چلے جائیں وہاں پر کچھ نیا وقوع میں آنا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ کوئی مرد خدا آیا ہے، کوئی خاتون خدا آئی ہے، کوئی مرد دعا یہاں سے گزرا ہے. وہاں پر خدا کی برکت رکنی چاہیے، پھیلنی چاہیے، نازل ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر ایک مبارک شخص نے پاؤں رکھے ہیں. بلند آواز سے کہیے آمین. آمین. آپ کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ کوئی برکت، کوئی مبارک شخص اس شہر، اس گھر، اس خطے میں آیا ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب تو غیرت مند ہو جائے گا، جب تو غیرت مند ہو جائے گی کہ میرے وسیلہ سے اب مسیح ظاہر ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا، یہ تب ہوگا. لیکن اگر تو اپنے باپ دادا کی طرح ٹھیک ہے گزارا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، کم چل رہے ہیں، ہاللیلویا یسوع دا بڑا شکر ہے، 3 ٹائم دی روٹی دے رہے ہیں جی، پاس صاحب جی کدے بھی بھوکے نہیں سوتے. یار خدا کا شکر ان باتوں کے لیے. لیکن اس سے آگے بھی کوئی اور ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. 3 وقت دی روٹی تو اگے جہان اور بھی ہے نے. ٹوٹی سائیکل تو اگے موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل تو اگے گڈی ہے. ٹارے تو اگے کوٹھی بھی ہے وے، کوٹھی بھی ہے وے. ایک پہلی تو اگے ایک مربع بھی ہے وے. بائبل مقدس میں لکھا ہے عورتوں کے بارے میں، امثال 31واں باب
لیکن وہ جس کھیت کے بارے میں سوچتی ہے اسے جوانوں ہے کدوں ہونا ہے کام کدوں کام ہے ہونا ہے میری بیٹیوں میرے بیٹوں یہ کام کب شروع ہوگا آپ نے سوچا نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری اور زمین کے انتہائی حصے تیری تو یہ شروع کب ہوگا کلام دا تے پتا ہے کلام تے ہے بھی ہے لیکن ایک ہی خدا نے ایمی شغل جلہاتا سی کہ ہر جدو جذباتی ہو دے انج کرنا اور زمین کے انتہائی سے میری ملکیت کے لیے ہاللویا کلام 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 لیکن یہ تیری زندگی چ پورا کدوں ہونا ہے کلام تے ہے سچا ہے تیری زندگی تیرے خاندان چ کلام کدوں پورا ہونا ہے تو کب کسی آفس میں جائے گا اور تجھے اس آفس کی کنجیاں تھما دی جائیں گی کب تو جائے گا کب تو جائے گا کسی کمپنی میں اور تو اس کمپنی کا مالک بن جائے گا کب ایسا ہوگا کب ایسا ہوگا شیکل موٹر تے جانا ہے تے 25 سال ہو گئے نے شیکل موٹر تے واپس آ جانا ہے تے نوکری کرن دیا ترقی کہاں پر ہے افزونی کہاں پر ہے برکت کہاں پر ہے افزائش کیوں نہیں ہے جانتے اس کی صرف ایک وجہ ہے مسیح تیرے ساتھ نہیں ہے خداوند کو تو نے اپنے ساتھ نہیں رکھا تو مسیح کے ساتھ نہیں ہوا اور نہ ہی تو نے اسے اپنے ساتھ ہونے دیا یہاں پر اس کی برکت افزائش کی وجہ صرف ایک لکھی ہے بار بار کہ خداوند اس کے ساتھ تھا خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ جس کام میں ہاتھ لگاتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے نوجوانوں میں دونوں پہلو جو پاکیزگی کا پہلو میں اس پر بھی آ رہا ہوں پہلے بھی ہم نے سیکھا لیکن میں اس کو بھی آپ کے اندر انڈیلنا چاہتا ہوں اپنی سوچ کو بڑا کیجئے آمین اپنی سوچ کو بڑا کیجئے یہاں پر جو عیسائی بیٹھا ہے یہاں پر جو پرانا بیٹھا ہے یہاں پر جو کمین بیٹھا ہے اسے نکالیے باہر پھینکیے اور یہاں پر مسیح اور اس کی سوچ اور اس کے مزاج کو آنے دیجئے تاکہ اب وہ سوچ سکے جو مسیح آپ کے وسیلہ سے اور آپ کے اندر کام کرنا چاہتا ہے اب وہ سوچ سکیں وہ سوچ سکیں کاش کہ کوئی آمین کہندا تے میری تھوڑی جی میرا حوصلہ بڑھتا جو کچھ میں رولا پا رہا ہوں قبول کیا کرے کلام کو کھڑے ہو جایا کرے کلام یہ میرے لیے ہے یہ کلام آئے کلام سنیا جذباتی ہوئے ایموشنل ہوئے تالیاں بجا کے چلے گئے اثر زندگی جو ہے نہیں آپ نے ضائع کیا اپنا وقت سارے کا سارا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پر اگر آپ اس کلام کو سنجیدگی سے قبول نہیں کر رہے ہیں لے نہیں رہے ہیں اور چلا نہیں رہے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں اینڈ میں میسج کے اینڈ میں یہ نہیں سننا چاہتا پاسٹر جی بڑی برکت ملی ہے پاسٹر جی زبردست پاسٹر جی زبردست نہیں میں احمد پاسٹر نہیں ہوں جو آپ کی یہ باتیں سن کے تو ایموشنل ہو جائے گا نہیں میں ہمیشہ یہ سننا چاہتا ہوں آج کلام نے میرے اندر اتر کے میری فطرت کو بدل دیا ہے یہ چیز میں سننا چاہتا ہوں برکت ملی پتہ نہیں برکت کی نام اسی رکھا تو برکت کا مطلب کی ہے تھوڑا وہ من نہیں پتا اجے تک پاکستانی چرچ نہیں من نہیں سمجھ آئی اجے تک برکت بڑی ملی برکت ملی تبدیلی کیا آئی ہے وہ کوئی نہیں پتا چینج کتوں ہوئے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پتا برکت بڑی ملی ہے کی برکت ملی ہے وہ یار بڑے جوش سے کلام سنا رہے تھے اے برکت ہے ایتھوں عیسائی نو کڈنا ہے ایتھوں کمی کمین نو کڈنا ہے تے ایتھے صاحب نو لے کے آنا ہے ایتھے صاحب نو لے کے آنا ہے ایتھے صاحب نو لے کے آنا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا پھر ساری دنیا مسیح اسی ایماندار ہاں نہ میرا پتر تو ایماندار تو تے اجے مسیح نو ویکھے ہی نہیں جانے نہیں مسیح کون ہے جے تو اجے بھی مانگت ہے جے تو اجے بھی منگن والا ہے نہیں اس نے کہا تھا تیرے وسیلے میں ساری قوموں کو برکت دوں گا تیرے وسیلے تیرے ذریعہ سے تیرے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی چرچ یہ آپ کے لیے کلام ہے آپ کے لیے خدا نے کہا ہے کوئی ہو جو سنجیدہ ہو جو بلند آواز سے کہے کہ ہاں یہ کلام میرے لیے ہے ہاں یہ کلام میرے لیے ہے سنیے میرے لیے تو نا یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں یہ ہو نہیں سکتا آپ ضرورتیں پوری کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ بھی مانگ لیں دیئے
ہر مہینے کچھ نہ کچھ انہیں منگے ہی ہوندا ہے اسی مانگ لیں گے تو کی ہوئے گا میرا پتر تو منگنا نہیں تو ونڈنا ہے آمین تو آمین ونڈنا ہے اسی منگن والے نہیں ہیں اسی ونڈن والے ہیں آمین آمین ہم مانگنے والے نہیں ہیں ہم بانٹنے والے بانٹنے والے بانٹنے والے بانٹنے والے ہیں اس کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت ہونے لگی ہے اس کی وجہ سے سنیے کیا آپ کی وجہ سے کلیسیا ترقی کر رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے شہر میں ترقی آ رہی ہے لکھا ہے ایماندار ایک راست باز کی دعا کے اثر سے کیا کہاں سرفرازی آ رہی ہے کہاں سرفرازی آ رہی ہے شہر کی بات اور شہر میں صوبے ہیں شہر میں ضلع ہیں شہر میں گاؤں ہیں شہر میں قصبے ہیں شہر میں تھانے ہیں شہر میں ہاسپٹلز ہیں سرفرازی آ رہی ہے صرف ایک شخص کے دعا کرنے سے ایک شخص کے آپ کی اور میری کیا حالت ہے میں کل رات بھی اس دن بھی میں نے جب پچھلے تھے یہاں پر جب میں آیا تھا میں آپ کو سکھا رہا تھا اسی دعا